أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے. بالإثم، ظلم کر کے ناحق. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے. قرآن کریم کی آیتیں باہم مربوط ہوتی ہیں. ان کا آپس میں ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جوڑ اور چند آیتوں کے مجموعے کا دوسری آیتوں کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس سے پہلے کی، ان آیات میں اور اس آیت میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں روزے کا حکم دیا گیا اور روزے کی حالت میں حلال مال کے کھانے سے منع کیا گیا. اب اس آیت میں روزہ ہو یا روزے کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں حرام مال کے کھانے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مالوں کو آپس میں ناحق نہ کھاؤ. قرآن کریم کی بعض آیتیں، یوں تو ہر آیات کسی وجہ سے نازل نہیں ہوئی، بعض آیات کے نازل ہونے کا کچھ نہ کچھ سبب ہوتا تھا جسے اس آیت کا سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ آیت بھی اس کا ایک شان نزول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں دو آدمیوں کا، حضرات صحابہ میں سے دو شخصوں کا مقدمہ پیش کیا گیا. دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے گئے. مسئلہ کسی زمین سے متعلق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا اور مدعی، دعویٰ کرنے والا، دعوے دار، اس نے کہا کہ یہ چیز میری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا جو قانون ہے، البینۃ علی المدعی، مدعی کے لیے جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے گواہ کا ہونا، یہ شریعت کا قانون ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، نارملی نہیں، کسی چیز کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، کسی چیز کے سلسلے میں نزاع ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو شریعت کہے گی آپ یہ چیز آپ کی ہے، اس پر کیا گواہ ہے؟ البینۃ علی المدعی. اور جس کے پاس وہ چیز ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں وہ چیز اس کی نہیں ہے،
مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، قرآن شریعت کہتی ہے والیمین علی من انکر، جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر قسم ضروری ہے۔ یہ آدمی اب مقدمہ پیش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے قانون کے مطابق پوچھا کہ تمہارے پاس گواہ کیا ہے؟ اس بیچارے کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اب آپ علیہ السلام مدعا علیہ کی طرف، فریق ثانی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ان سے کہا کہ پھر تم قسم کھاؤ کہ یہ چیز ان کی نہیں ہے، یہ چیز تمہاری ہے، اس پر قسم کھاؤ۔ تو وہ صاحب قسم کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے متعلق، جھوٹی قسم کھانے سے متعلق جو وعید والی آیتیں ہیں وہ پڑھ کر کے سنائیں، اور اس اللہ کے بندے کو خوف دلایا کہ اللہ کے بندے اللہ سے خوف کر۔ قسم کھانا اتنی آسان چیز نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں قسم نہیں کھاتا۔ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، نہیں میں قسم نہیں کھاتا، اور کہہ دیا کہ میں معاملے کو رفع دفع کرتا ہوں، اس چیز کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو اس مقدمے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جس میں تاکید کی گئی کہ تم لوگ آپس کے تمہارے مالوں کو آپس میں غلط طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ ایسے ہی کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام ایک بشر تھے، انسان تھے۔ آپ نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مقدمے، اپنے فیصلے میرے پاس لے کر کے آتے ہو، تم میں سے کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ اپنے آواز کی یا قانونی زباندانی کی بنیاد پر وہ ذرا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے باتیں خوب کرتا ہے اور اس چیز کو اپنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو میرے سامنے ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر وہ چیز تمہاری نہیں ہے تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز تمہاری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی حکومت نہیں کہہ رہی ہے، دنیا کا کوئی کورٹ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے وہ تمہاری چیز نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ بھی کر دوں، بھئی جیسا فیصلے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، جیسا مقدمہ چلے گا، جس کے حق میں فیصلہ بیٹھے گا اسی کے حق میں فیصلہ کرے گا فیصلہ کرنے والا۔ تو فیصلہ اگر میں کر بھی دوں کسی کے سلسلے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے میرے فیصلے کی وجہ سے، اور اگر میں دے دوں کسی کو فیصلہ کر کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اس کو دینا اور اس کا لینا ایسا ہے جیسا کہ میں نے آگ کا ایک ٹکڑا اسے حوالے کیا ہے اور اس نے اسے لے لیا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں خوب احتیاط کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں بہت چوکنا رہتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ اللہ نے شریعت اسلامیہ کا قانون ہمیں دیا ہے، جو بہت ہی معتدل قانون ہے۔ دنیا کے جو قوانین ملکیت کے لائن کے ہیں وہ ادھورے ہیں، وہ قوانین مکمل نہیں ہیں۔ شریعت کا جو قانون ہے وہ اللہ کے احکام سے ڈائریکٹ یا اس سے مستفاد ہے، اس سے نکلا ہوا ہے۔ جو بھی شریعت کا قانون ہے، شریعت نے، اسلام نے قانون پاس کیا ہے کہ عام چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہے، سب کی ہیں۔ جیسے ہوا ہے، سب کی ملکیت ہے، اس میں پانی ہے، سب کا ہے، خضرو گھاس ہے، سب کا ہے، جنگلات ہیں، سب کے ہیں، آگ کی گرمی ہے، سب کے لیے حلال ہے، سب کی ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہے۔
کچھ چیزیں جن میں سب کی ملکیت قرار دینے میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اس میں شریعت نے قانون بنائے۔ اولاً جو ملکیت کا کچھ قانون، اس کے بعد اس چیز کے شفٹ ہونے کا، دوسرے کی طرف منتقل ہونے کا کچھ قانون۔ لیکن یہ فیصلہ کیا، یہ شریعت نے یہ حکم بیان کیا کہ جو چیز جس کی ہے وہ اس کی ہے، فیصلے کی بنیاد پر ملکیت نہیں بدلتی ہے۔ کیا ہوتا کیا تھا؟ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ کسی زمین کے دعوے کو لے کر کے حاکم کے پاس جاتے تھے، جا کر کے حاکم کو پہلے سے رشوت دے دیتے تھے، اور حاکم کے پاس اس زمین کا مقدمہ لے کر کے پہنچتے تھے، اور حاکم رشوت لے کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا۔ قرآن نے اس کی شکل بیان کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم لے جاؤ اس کو کس کے پاس؟ حاکموں کے پاس۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں اس کا ایک گروہ دوسرے کا مال کھا لے، لوگوں کا مال کھا لے، اس لیے مقدمہ لے جائے۔ عام طور سے لوگ مقدمات جو لڑے جاتے ہیں وہ اپنی زمین کسی نے ہڑپ لی ہے اس کے لیے، یا کسی دوسرے کی زمین خود کھانے کے لیے لوگ مقدمہ لے جاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کی زمین ہے، لیکن زور کی بنیاد پر، حکومتی سطح پر کوئی طاقت تمہارا ساتھ ہونے کی بنا پر لوگ مقدمہ لڑ کر کے زمین اپنا کر لیتے ہیں، اپنے حق میں کر لیتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی حکومت کے کسی فیصلہ کرنے والے کے فیصلے سے دوسرے کی ملکیت، دوسرے کی چیز تمہاری ملکیت میں ہرگز نہیں آ سکتی ہے، شریعت کہتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے مال کے استعمال کے سلسلے میں، حرام مال کے سلسلے میں بہت سخت تاکید فرمائی گئی ہے شریعت میں کہ دوسروں کا مال استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر۔ اسی لیے شریعت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کسی کا مال دوسرے کے لیے جو مالک ہو سکتا ہے اس کے لیے رضامندی ضروری ہے، خوشی کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے، زبردستی اس سے چھین لی گئی ہے، تو وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی، وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے مگر اس کی خوش دلی کے ساتھ۔ خوش دلی سے چھوڑ دیتا ہے کوئی، خوش دلی سے کوئی دے دیتا ہے۔ آپ کہیں کاروبار کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، زبردستی اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں، زبردستی اسے کم میں چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور کوئی مجبوری میں زمین فروخت کر رہا ہے، مجبوری میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی حیثیت سے زیادہ مال اس کی حیثیت سے گھٹا کر اس کا دام لگانا اور اسے خریدنے کی کوشش کرنا، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک لفظ بیان فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، تمہارے مالوں کو، مال تمہارا ہے تو تمہارے لیے کیوں حلال نہیں؟ یہ کہتا ہے شریعت یہ بتلاتی ہے کہ جو مال تم کھا رہے ہو دوسروں کا لے کر کے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آج تم کسی کا مال کھا رہے ہو، کل کو ایک موقع آئے گا تمہارا مال کوئی کھائے گا جب تمہیں اس کی صحیح تکلیف معلوم ہوگی۔ یا یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا مال کھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی تیل کا کاروباری ہے، تیل فروخت کر رہا ہے، اب جو صحیح خالص تیل ہوگا اس کی فروخت میں وہ جتنا اس کے اندر کنٹینٹ ہوگا، جتنا اس کے اندر صحیح مقدار تیل کی ہوگی وہ تو حلال ہے، اتنا پیسہ اس کے مقابل میں لینا حلال ہے، اور جو ملاوٹ کرے گا اس کے مقابلے میں جو پیسہ آئے گا وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ملانے والا کیا کرتا ہے، اس میں تیل کے ساتھ کچھ کیمیکل ملا دیتا ہے، ایک بے حیثیت کوئی کیمیکل ملا دیا، تیل کی قیمت کے مقابلے میں اس کا کوئی
اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اب کیا کرتا ہے، ملا کر کے بازار میں فروخت کر دیا اور خوشی سے جو زائد پیسے آئے اپنے جیب میں رکھ لیا ہے۔ اب ملاوٹ کی یہ عادت دنیا میں چل پڑی تو اب کیا کرے گا، دودھ بیچنے والا دودھ میں ملاوٹ کرے گا، دوسری چیزیں فروخت کرنے والا دوسری چیز میں ملاوٹ کرے گا۔ اب آپ دودھ خریدیں گے، اس میں ملاوٹ ہوگی پانی کی۔ اب آپ خرید رہے ہیں تو کیا ہوا، آپ جیسا ملاوٹ کی جب عادت پڑ گئی تو خریدتے ہوئے بھی آپ نے نقصان مول لیا، یعنی اپنے مال کا ملاوٹ کو رواج دینے کی وجہ سے اپنے مال کا خود نقصان کر رہے ہیں، ملاوٹی چیزیں خرید رہے ہیں۔ اس میں ملاوٹ کرنے کی عادت جو پڑی ہے اس کی بنیاد پر ہے یہ سب چیزیں۔ تو قرآن کہتا ہے اموالکم، تمہارا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکیدات فرمائی، حلال مال کے بہت برکات، انوارات ذکر فرمائے اور حرام مال کی بڑی نحوستیں ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پاک مال کے ساتھ نیک اعمال کا تعلق ہے۔ آدمی پاکیزہ غذا کھائے گا، اچھے اعمال اس سے صادر ہوں گے، عبادات میں اسے دل لگے گا، نماز میں جی لگے گا، قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا، نیک کاموں میں اس کا دل راغب ہوگا، اچھی چیزیں اس سے صادر ہوں گی۔ حرام مال کھائے گا، عادتیں اس کی خراب ہوں گی، غلط چیزیں اس سے صادر ہوں گی، گناہ اس سے سرزد ہوں گے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جس کی برکت سے اچھی عادتیں تمہارے اندر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک، چار چیزیں ایسے ہیں جو تمہارے اندر ہو، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو تمہیں کوئی غم نہیں ہے اگر دنیا کی اس چار چیزوں کے علاوہ دنیا کی دوسری دولتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو تمہیں کوئی غم نہ ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ چار چیزیں بس ہیں۔ کیا کیا فرمایا، حفظ امانت، امانت کی حفاظت، صدق حدیث، بات میں سچائی، وحسن خلیقت، اچھے اخلاق، وعفت فی طعمت، اور پاکیزہ غذا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ امانت کی حفاظت ہے آپ کے اندر، بات میں سچائی ہے، صدق حدیث، بات میں سچائی ہے، اور اخلاق آپ کے اچھے ہیں، اور چوتھے نمبر پر مال آپ کا پاک ہے، آپ کی غذا پاک ہے، خوراک پاک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی دولت ہے۔ ان دولتوں کے ہوتے ہوئے دنیا کی باقی دولتوں کے نہ ہونے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، تم بے فکر رہو، کامیاب ہو تم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، آپ دعا فرمائیے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں جو بھی مانگوں اللہ سے قبول ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد، کھانے میں حلال روزی کا اہتمام کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا، جب تک اس وقت تک بندہ مومن کا قدم ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کیا 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں اور کیسے گزاری، اور پوچھا جائے گا عن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کی طاقت اور اس کے زور کو اور اس کی چمک دمک کو اس نے کہاں صرف کیا۔ جوانی، اگرچہ زندگی میں جوانی بھی آ گئی، عن عمرہ فیما افنا،
عمر کے سلسلے میں، انسان کی زندگی کے سلسلے میں جب پوچھ لیا جائے تو زندگی میں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن پھر اسے الگ طریقے سے بیان کیا گیا، اس لیے کہ جوانی ایک اہم زندگی کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہے جوانی، شباب۔ تو اس کے لیے الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے عن شبابہ فیما افلا، تم نے اپنے جوانی کہاں گزاری؟ اور پوچھا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بندہ مومن نہ کمانے میں بے لگام ہے اور نہ خرچ کرنے میں بے اختیار ہے، دونوں چیزیں اس کے اختیار میں اور اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کمائے گا کنٹرول سے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور خرچ کرے گا دائرے میں رہتے ہوئے۔ کمائے گا حلال کمائی اور خرچ کرے گا صحیح طریقے پر، حلال راستے میں، اسراف سے بچے گا، تقتیر سے بچے گا، کنجوسی بھی نہیں کرے گا، اسراف بھی نہیں کرے گا، اعتدال کی زندگی گزارے گا، اور مال حرام جگہ میں خرچ کرنے سے اپنے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور آگے فرمایا عن علمہ، اس کے علم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، اسے جتنا معلوم تھا۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سے ہی پوچھا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے نالج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو کچھ معلوم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 چیزیں جب تک اس کا جواب نہیں لے لیا جائے گا، اس وقت تک بندے مومن کا قدم ہٹے گا نہیں قیامت کے دن۔ تو یہ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم اپنے مالوں کو غلط طریقے سے آپس میں نہ کھاؤ، مال حلال طریقے سے کھاؤ، ایک دوسرے کی رضامندی سے دوسرے کا مال حاصل کرو، غلط طریقے سے حاصل نہ کرو، غلط مقدمات لڑ کر کے، مقدمے دائر کر کے، دوسرے کے زمینوں میں اپنا قبضہ کر کے، اس کے خلاف مقدمات لڑ کر اپنے حق میں فیصلہ کروا کے اس کی زمین پر قبضہ جمانا، یہ شریعت کے نظر میں حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ اس آیت سے یہ چند باتیں مستفاد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس آیات کی ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔